نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم۔ صدر عالی جاں حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، رات کا بہت سا حصہ گزر چکا ہے۔ ابھی آپ کافی دیر سے بصیرت افروز تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ کچھ شعراء کرام جو باہر سے تشریف لائے ہیں، ابھی آپ کو ان کا بھی سننا بھی باقی ہے۔ خاص طور سے آج کے اس پروگرام کا انعقاد مسجد کے تعمیری بنیاد پر ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی عمدہ جگہ اور اچھی جگہ ہے تو وہ مساجد ہیں۔ خیر البقاء مساجدها وشر البقاء اسواقها، کہ بہترین جگہ وہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔ اس لیے بہترین مکان کے بنانے کے لیے بنانے والے بھی بہترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے مسجد کی تعمیر وہی کرتے ہیں جو اصل میں ایمان والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد آنے کا عادی ہو، جو آدمی مسجد کے خدمت کرنے کا عادی ہو، تو اسے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اس لیے اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے کہ آج کا یہ پروگرام یہ مسجد کے تعمیر کے بنیاد کے سلسلے میں ہے، اور اس پروگرام کے اصل روح و رواں حضرت قاری منہاج صاحب دامت برکاتہم، جو بہرحال اس پروگرام کے لیے بے حد اس سے قبل بھی کوشش کیے تھے اور آج بھی کر رہے تھے، لیکن بہرحال تقدیر کا فیصلہ ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گئے، اور ابھی فوری طور پر یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کا ابھی آپریشن ہوا ہے، اور الحمدللہ وہ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ آپ تمامی حضرات سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ خصوصی دعاؤں میں یاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا یہ پر رونق جو پروگرام ہو رہا ہے اور نورانی یہ مجلس ہے، بہرحال اس میں بھی آپ حضرات اس میں دعا فرمائیں گے، اور جس مقصد کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے اس کے لیے جان مال دونوں کی قربانی دیں گے نا بھائی؟ اور زور سے بولنا۔ ابھی میں نے مناسبت سے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ گویا ہمارے پاس نہ اپنی جان ہے، نہ ہمارا یا کمائے ہوا اپنا مال ہے، ان دونوں پر اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے ہمارے جان پر اور مال پر مختلف اوقات اور مختلف موسم پر اللہ نے اپنی عبادتیں طے کی ہیں۔ جانی عبادتیں دی ہیں، مالی عبادتیں دی ہیں، اور جانی مالی دونوں مل کر عبادتیں دی ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ جانی عبادت ہے۔ سال بھر میں ہم 1 مہینہ اللہ کے نام پر روزہ رکھتے ہیں، یہ جانی عبادت ہے۔ اگر ہم مالدار ہوتے ہیں تو اس کا 40واں حصہ غربا مساکین کو دیتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور پھر
جب ہمارے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ ہم حج کر لیتے ہیں، یعنی آنے اور جانے، یعنی مکہ مکرمہ کے آنے اور جانے کا خرچہ اور نابالغ بچے کا خرچہ اور بیوی کا خرچہ اگر اتنا سا ہو جائے تو اس مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ حج یہ جان مال دونوں کی ہے، اس لیے قدرت نے ہمارے آپ کے اوپر جو عبادتیں دی ہیں، در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے تمام بندوں کو اسی بات کا پیغام ہے کہ نہ تمہاری جان ہے نہ تمہارا کمائے ہوا اپنا مال ہے، وہ سب کچھ میرا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عنایت کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر کے لیے بھی فرمایا، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس کے گھر کی تعمیر فرماتے ہیں۔ شب معراج میں 7ویں آسمان پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں گے اور میرا ایک پیغام پہنچا دیں گے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہاں کہہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، آدمی اس دنیا میں اپنے جان کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے جو دین کے قربانی دے گا، مال لگائے گا، جان لگائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے قربانی کے اعتبار سے ان کے لیے جنت میں گھر تعمیر کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہاں جو بندوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس کے قربانی کے اعتبار سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جنگل میں 10 سال سے ایک اللہ کا دیوانہ، وہ اللہ کے ذکر عبادت میں مشغول تھا، ایک روز وہ جزم میں آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ پروردگار عالم، میں گھاس گڑنے والا، میں اپنے روزی روٹی کے لیے گھاس گڑتا ہوں اور مارکیٹ میں جا کے اسے بیچتا ہوں اور اس سے جو پیسے آتے ہیں تو میں خود کھاتا ہوں، پروردگار عالم کیا تیرے پاس میرے لیے چٹنی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہے؟ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رُبَّ أَشْعَثٍ مَدْفُونٍ عَلَى الْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے اور اللہ کے نام پر کام پر مٹنے والا ہوتا ہے تو خدا پاک کے نزدیک وہ اتنا محبوب ہوتا ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے بری کر دیتے ہیں۔ وہ مجذوب آدمی تھا، اللہ کا دیوانہ تھا، وہ بولا پروردگار عالم کیا میرے لیے چٹنی روٹی کا انتظام نہیں ہے؟ اسی روز سے آسمان سے روٹی آتی اور چٹنی آتی، اس طرح وہ اپنا گزارا بسارا کر رہے تھے۔ 10 سال کا وقفہ گزر گیا ہے تو سلطان ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے دل کے اندر یہ بے چینی رہتی ہے کہ خدا پاک ہمیں کس طرح مل جائے، کیسے مل جائے۔ جب اللہ رب العزت کو بتانا ہوتا اور سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ کے پاس بہت سارے راستے ہیں، ان کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک رات کو شاہی محل میں سو رہا تھا تو یکایک شاہی محل کے چھت پر کسی انسان کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اے امام صاحب، میری تقریر اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ تو سپاہی سمجھے کہ چور آ گیا، فوراً اس کو دیکھا کہ ایک بدو ہے جو جاہل طرح لگتا ہے، وہ شاہی محل کے چھت پر چکر کاٹ رہا۔
पुलिस ने पूछा क्या कर रहे हो जी? उसने कहा मेरा ऊंट खो गया है, मैं इसे यहाँ तलाश कर रहा हूं। उस सिपाही को और गुस्सा चढ़ गया, इतनी बड़ी रात में शाही महल के छत पर है और मैं इससे पूछता हूं तो कहता मेरा ऊंट खो गया है। कहा बोले ये शाही महल का छत क्या तेरे लिए सहराओ जंगल नजर आता है? बादशाह के पास पकड़ के लाया और उससे फरमाया हुजूर पूछिए ये गुस्ताख क्या कहता है? उसने पूछा कि क्या बात है जी? फरमाया हुजूर को मैं चोर नहीं हूं, मेरा ऊंट खो गया है तो मैं आपके छत पर आके उसे ऊंट को तलाश कर रहा हूं। बादशाह ने वही कहा, क्या ये शाही महल का छत तेरे लिए सहराओ जंगल नजर आता है जो तेरा ऊंट भाग के यहां आ जाएगा? उस बद्दू ने कहा बादशाह सलामत, सोच के बोलिए, सोच के बोलिए क्या कह रहे हैं? अगर आपके शाही महल के छत पर एक मामूली सा ऊंट नहीं मिल सकता है तो जिस खुदा की आपको तलब है, तड़प है, क्या ये शाही महल में वो खुदा पाक मिल सकता है? वो दिल से बात निकली थी, दिल पर लगी। बादशाह ने तय कर लिया अब मैं हुकूमत नहीं चलाऊंगा। अरकाने दौलत को बैठाया, समझाया, सुबह कहा हुकूमत अब तुम संभालो और अब मैं चलता। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने और शाही महल शाही लिबास को उतारा और दरवेश वाली लिबास पहनकर जंगल की तरफ दौड़ बैठे। वो जंगल पहुंचे हैं तो यकायक पूरे जंगल में असर बिरयानी की खुशबू होने लगी। वो मजदूर जो 10 साल से वो अल्लाह की याद में मशगूल था, जो चटनी रोटी पर अपनी गुजर बसर भी कर रहा था, समझ गया कोई आज दूसरा दीवाना आ गया। वो कहता है परवरदिगार आलम क्या इंसाफ है तेरा कि तेरा बंदा कोई 10 साल से चटनी रोटी पर अपनी गुजर बसर कर रहा है और तेरी इबादत में लगा है। तेरा कोई एक आज बंदा आज आया है, आज उसे बिरयानी से उसकी ज़ियाफत कर रहे हैं। आवाज आती है, आवाज आती है कि सुन तू अपना बोरा और खुरपा पकड़ और जंगल खाली कर। तूने मुझे पाने के लिए जो कुर्बानी दी, एक बोरे की, एक खुरपे की, और किसी एक ने मुझको पाने के लिए सल्तनत की कुर्बानी दी है, हुकूमत को छोड़ा है। और सुन ले कि मेरा ज़ाब्ता है कि मैं जिस बंदे की जैसी कुर्बानी होती है मेरी उसके ऊपर वैसी मेहरबानी होती है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम एहसान है कि मस्जिद तामीर हो रही है। और आपको ये मालूम है कि अगर दुनिया में अगर कोई बेहतरीन जगह है तो वो मस्जिदें हैं। और जिस मस्जिद की खिदमत करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मोमिन होने की गवाही दे रहे हैं। हदीस पाक के जरिए से ये बताया जा रहा है कि जो मस्जिद के काम का आदी हो, खिदमत का आदी हो, उसे मोमिन होने की गवाही दो। इसलिए मेरे दोस्तों ये आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है बहुत ही उम्दा प्रोग्राम हुआ है। और आपको बात चलते चलाते एक बात मैं और बता देता हूं कि रुए जमीन पर जो सारा निजाम जो दरहम बरहम होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया की आबादी सबसे पहले मस्जिद से हुई है। उलमाए कराम से आप पूछेंगे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को पैदा किया तो सबसे पहले खाने काबा की जगह एक बुलबुला निकला और फिर अल्लाह ताला ने उसी बुलबुले को सारी दुनिया में फैला दिया और फरमाया कि जब इस दुनिया का तोड़ फोड़ भी तो करेंगे तो वो मस्जिद ही से शुरू होगी। चुनांचे अलामात क़यामत में से एक बात है
کہ جب ساری دنیا کفر و ضلالت میں گر جائے گی تو کہا ایک بہت بڑی فوج ہوگی جو جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک ان کی فوجیں ہوں گی اور قطار لگائی ہوں گی اور خانہ کعبہ کے ایک ایک اینٹ کو وہ فوج اٹھا لے گی تو اللہ پاک کہیں گے کہ میں سب سے پہلے میرا گھر آیا تھا اور میرا گھر یہ 2 مرتبہ شہید ہو گیا ہے اور تیسری مرتبہ میرا گھر شہید ہوا ہے، اب میں دنیا کے نظام کو باقی نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم دیں گے تم سور پھونکو۔ چنانچہ جب سور کو پھونکیں گے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہی بات کہی ہے کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ جب ہم خدا کی گھر کی حفاظت کریں گے تو خدا کے گھر ہماری آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ خدا پاک اس آبادی پر رحمت کے عزت کے فیصلے فرماتے ہیں جس آبادی کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جس مسجدوں کے اندر قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعمیرات اچھی ہوتی ہیں، ان کی خدمت کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جن آبادی کے اندر ان مسجدوں کے کوئی پرسان حال نہیں ہوتے تو خدا پاک اس آبادی کے اوپر اللہ کی طرف سے آفت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم آپ اپنی آبادی اور ترقی چاہتے ہیں تو جس گھر کے تعمیر کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، نہیں نا بھائی؟ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ آج کا یہ پروگرام حوصلہ ہمارے قاری منہاج صاحب ارے حضرت ارے وہ تو دے گے، تم تو وہ بھی نہیں دیے، نہ دینے والا ہنستا ہے دینے والے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم پروگرام ہے، اس مسجد کی نسبت پر آنا ہوا علماء کرام ہے، علماء کرام نے بعض نصیحتیں کی، اب آپ کی ذمہ داری اور سب کی ذمہ داری ہے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، لیکن بھائی اللہ پاک ہمیں آپ کو کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کو ڈانٹ بھی پلایا پیسہ گیا کتنا بڑھیا ہوا۔ اب مزمل حیات صاحب سے پہلے مداح خیر